अभी तक तो मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ आप सबके बिहाफ पे, और आप भी अगर मेरे इस मैसेज को सुने तो प्लीज़ मेहरबानी करें, इसको ज़रूर जो है ना आगे थोड़ा सा पुश करें। जो दोस्त इस इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है लेकिन वो अगर कहीं वो पावरफुल लोगों को जानते हैं तो उनसे भी बात करें और इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को थोड़ी सी हेल्प करें, ताकि लोग जो हैं, अगर सारा रिकवर नहीं हम लोग कर सकते तो कम से कम आधे लोगों को ला के उनकी फैमिलीज़ को हम सपोर्ट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कंसर्निंग हॉस्पिटैलिटी के लोग जो हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, शादी हाल, ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, उनसे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि जिस मुश्किलात से हमारे मुल्क में जो कोरोना की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है, ये मैं बिज़नेस टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वो है हॉस्पिटैलिटी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया अगर किसी ने तो वो हमारी इंडस्ट्री है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 200 अरब रुपये की, और तकरीबन इससे 30 लाख मिनिमम, इससे ज़्यादा हैं, लेकिन चले मैं थोड़ा सा सेफ नंबर्स जो आपको शेयर कर रहा हूँ। 30 लाख के लगभग जो है ना लोग इससे वाबस्ता हैं। वो 30 लाख की आप फैमिलीज़ को भी इसमें ऐड करें जो कमाई उनके घरों में जाती थी, तो ये हम बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ के लगभग इतने लोग हमारे जो है ना इस कोरोना की वजह से मुतासर हुए। और अक्सर जो लोग थे वो जो बेचारे वेटर थे, डिश वाशर थे, सफाई करने वाले थे, या किचन्स में जो सेकंड और थर्ड लाइन पे काम करते थे, उन लोगों के साथ जो ये इस वबा की वजह से उनके घरों में जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, वो ना मीडिया ने हाईलाइट की, और शायद प्रॉपरली हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने भी इसको, चंद एक ग्रुप्स थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की, जिसमें लाहौर का ग्रुप है, लाहौर रेस्टोरेंट अथॉरिटी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, पंजाब गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया, उसको उनको मना लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे बात ना बढ़ सकी। जब हर चीज़ खोली गई, मज़े की बात यह है, बाज़ार खोल दिए गए, कम जो शॉपिंग प्लाजा थे वो खोल दिए गए, हर एक चीज़ खोली गई, लेकिन कभी आपने मीडिया पे नहीं सुना होगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। चंद एक टॉक शोज़ में मैं भी गया, और चंद एक टॉक शोज़ में कराची के एक दो लोग दोस्त थे जिन्होंने आके थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की, और उसके बाद ये मसला ख़त्म हो गया। अभी तो खैर बड़ा मसला पीक पे है, तो लेकिन ये 3 महीने से हम लोग बंद हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मीडियम साइज रेस्टोरेंट्स थे, तकरीबन मसलन जो पॉश एरियाज़ में थे, मैं उनको भी इसी गुफ्तगू में शामिल करते हुए, उनमें से तकरीबन 60% लोग जो थे सिर्फ किराया नहीं दे सके, बिजली का बिल नहीं दे सके, तनख्वाहें वो मार्च से नहीं दे सके, और वो अब अपना सामान वगैरह पैक करके तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो घरों को चले गए। अब ज़्यादा काम जो रह गया वो टेक होम और डिलीवरी का है, और उसमें भी चंद एक हैं रेस्टोरेंट्स जिनको फूड पांडा ने, अगर किसी ने इस पूरी सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्री को मैनिपुलेट किया है तो वो थी फूड पांडा। उन्होंने इस जो वबा है इसको अपने एडवांटेज में यूज़ करते हुए लोगों से अपनी मर्ज़ी के शराइत मनवा के, जिस तरह से वो लोगों को उन्होंने मजबूर किया, रेस्टोरेंट्स वालों को, वो जितना उनका प्रॉफिट था रेस्टोरेंट्स वालों का सारा वो ले जाते हैं। अगर 23 मार्च से पहले देखें तो अगर फूड पांडा के 10 बाइक्स, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, चल रहे थे, अभी उनके उसी जगह पे 300-400 बाइक चल रही है। इस हद तक उन्होंने जो इस चीज़ को जो अपने एडवांटेज के लिए, और लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती की इन लोगों ने, और अभी भी खैर वो ऐसे ही चल रहा है। लोग मजबूर हैं कि जो चंद लोग दे रहे हैं जो टेक अवे, रेस्टोरेंट में बैठने की जो है कोई बिठाता नहीं है,
اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ سارے بند ہیں، جن میں اسلام آباد میں قصر منال ہے، اوپر اگر آپ چلے جائیں لا مونٹانا ہے، ہم ہو گئے، پھر 1969 ہو گیا، اپنا ادھر کوسار میں سارے کے سارے جو اچھے ریسٹورنٹ شہر میں جو اچھے ریسٹورنٹس تھے وہ سارے کے سارے، اور جن کی ان میں ان کا رینٹ ہی جو ہے، بجلی کی بل جو ہیں وہی ان کے نہیں کور ہوتے. لیکن میں جس موضوع پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ہاسپٹلٹی، ایک ایسی اتنی بڑی انڈسٹری، اور جس طرح سے اگنور کیا گیا. حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے دل دادا ہیں سیاست کے، ہر بندے کو پتہ ہے اس میں، کیونکہ مجھے آپ کو کوئی نیا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بڑی کوشش بھی کی، انہوں نے کہا بھی. اب یہ چیز کس طرح سے لوگوں نے جو ہائی اپس ہیں انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو اگنور کیا، اور ہم نے کوشش بھی کی. میں نے خود اپروچ کیا، میں نے ٹی وی پہ بھی جا کے کہا. پورے رمضان میں اے ٹی وی پہ شو بھی کرتا رہا اپنا. ہم نے کوشش بھی کی، جو لوگ ہمارے ہائی اپس میں گورنمنٹس کے لوگ آتے تھے میں نے ان سے بھی بات کی. لیکن باٹم لائن جو شادی ہال تھے، شادی ہال کے ساتھ جو لوگ کیٹرنگ والے جڑے ہوئے تھے، جو ان کو ویٹرز تھے ان کے، یقین کریں ان لوگوں کے گھروں میں اتنے مسئلے مسائل ہیں. لیکن جہاں پہ ہم باقی سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، کسی نے اس انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی. جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹل ہیں، 4 اسٹار ہوٹل ہیں، سب کے سب کھلے ہوئے ہیں. لیکن ان کے کیا کھلے ہوئے؟ رومز. اندر کھانا پک رہا ہے، روم سروس دی جا رہی ہے، لیکن ان کے شادیاں، ان کی گیٹ ٹوگیدرز وہ ساری بند ہیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہیں. تو بڑی مشکل سے بیچارہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا علم ہے کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں، کچھ میرے شاگرد ہیں جو ان ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں. حالانکہ اس سے جو اربوں روپیہ ٹیکس جا رہا تھا گورنمنٹ کو، اب وہ بھی نہیں جا رہا. حالانکہ نوٹسز آ رہے ہیں FBR کے، جبکہ ہم بند ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگلے 4 مہینے کا ہمیں جو ہے نا ٹیکس بھی جمع کرایا جائے. میں نے خود بھی جا کے بات کی، ان کو بتایا بھی کہ جب ایک چیز ہی نہیں چل رہی، اور جو کرایہ لینے والے تھے انہوں نے لوگوں کو کہا جی ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، آپ ریسٹورنٹ بند کر دیں، خالی کر دیں یا کرایہ دیں. جبکہ لوگوں نے ان کو کوشش کی، ان کو بتانے کی کہ جب یہ کھلے گا تو ہم آپ کو سارے کا سارا رینٹ پے کر دیں گے. یقین کریں 99% جو اونرز تھے انہوں نے کہا جی سانو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ رینٹ دیں یا فارغ ہو جائیں. اور میں یہاں پہ ایک بڑی جگہ ہے جہاں پہ 15-20 ریسٹورنٹ اکٹھے تھے، وہاں پہ تقریباً ان میں سے 50-60 ریسٹورنٹس کو اپنا سامان اٹھا کے نکل گئے. کرایہ نہیں دیا جا سکتا. بچے جو اس فیلڈ میں کام کرتے تھے ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، آپ ان کو لفظوں میں جو ہے نا بند نہیں کر سکتے. میں بہت عرصے سے میں نے کوئی ایسا میسیج ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ میرا ایک دوست، میرا ایک بچوں کی طرح میرا ایک مینیجر تھا جو ایبٹ آباد میں گیا اور وہاں پہ اس کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. لیکن جو ان کے گھر والے آئے انہوں نے جب مجھے بتایا کہ وہ کرونا سے ریکور کر گئے تھے لیکن اس کی ڈیتھ کسی اور وجہ سے ہوئی. تو اتنی کنفیوز چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اور پھر یہ ہے کہ لوگ اب دیکھیں نا، یہ بیماریاں پہلے بھی تھیں، نزلہ، زکام، بخار، ساری چیزیں، لیکن اب وہ ساری بخار، نزلہ، زکام، ملیریا، ٹائیفائڈ، بلڈ پریشر، دل کے مریض، یہ کڈنی کے مریض، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم بھول گئے. اگر کوئی بازار میں چھینک مارے نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اتنی ہماری لا علمی ہے اس مرض کے بارے میں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا یہ بڑی خطرناک قسم کی مرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، قصبے والوں کو، وہ ہم جو اگنور کر رہے ہیں اس کا بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن اس انڈسٹری نے اتنا سفر کیا ہے، اور سفرنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے. اور جو ایک چیز کھل کے پتہ چلی اب سب کو، جو میرا یہ جو میرا میسیج سن رہے ہیں اس انڈسٹری میں، اگر وہ ابھی بھی کچھ سیکھ لیں کہ ابھی تک ہماری کو ایک مین جو کوئی ریپریزنٹیو ہے وہ نہیں ہے، کوئی انجمن کہہ لیں آپ اس کو، یا آپ آرگنائزیشن کہہ لیں، کہ جو جا کے
گورنمنٹ سے بات کر سکتی. تو میری جو سب دوست جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں تو میری ان سے یہ درخواست سمجھ لیں, میری ریکویسٹ کہہ لیں کہ تھوڑا سا پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, گورنمنٹ کے ساتھ جو جاننے والے ہیں ان کو بتائیں کہ ہماری بہت زیادہ, اور یہ کہ 2-4 لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں اور ریونیوز میں اربوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سب دوستوں سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ یہ میسج میرے میسج کو یا اپنے میسیجز کو شیئر کریں اور کسی طریقے سے جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ان کو اپروچ کر کے اگر آپ ایک آواز آگے تک پہنچا سکیں تو پلیز کسی طریقے سے. اب دیکھیں نا, بسیں کھل گئیں, ٹرین کھل گئی, جہاز کھل گئے, اور حالانکہ ریسٹورنٹ ایک ایسے واحد یونٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ایس او پیز پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی تک ڈلیوری سے یا ٹیک اوے سے آپ نے ابھی تک کوئی کیس نہیں دیکھا. میں یہ ساری چیزیں اس لیے گن رہا ہوں کہ جہاں پہ خطرہ تھا, جہاں سے یہ چیز پھیلی ہے پھیل رہی ہے, وہ چیزیں کھل گئیں. تو میری درخواست ہے سب دوستوں سے, اور اگر کوئی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے, لوگوں کے کرائے کے لیے, بجلی کے بل کے لیے, ٹیکس کے لیے, ان کو تھوڑی سی بریک دی جائے. اور لیکن ابھی تک تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں آپ سب کے بہاف پہ, اور آپ بھی اگر میرے اس میسج کو سنیں تو پلیز مہربانی کریں, اس کو ضرور جو ہے نا آگے تھوڑا سا پش کریں. جو دوست اس انڈسٹری سے وابستہ نہیں ہے لیکن وہ اگر کہیں وہ پاورفل لوگوں کو جانتے ہیں تو ان سے بھی بات کریں, اور اس چیز کو, اس انڈسٹری کو تھوڑی سی ہیلپ کریں, تاکہ لوگ جو ہیں, اگر سارا ریکور نہیں ہم لوگ کر سکتے تو کم از کم آدھے لوگوں کو لا کے ان کی فیملیز کو ہم سپورٹ کر سکیں. تو پلیز اگر ہو سکے تو ضرور اس میرے میسج کو شیئر کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے بچائے, ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, ہمارے بچوں کو, ہمارے بڑوں کو, بوڑھوں کو, اللہ میاں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. جو بیمار ہیں اللہ میاں ان کو صحت دے. لیکن یہ پوری انڈسٹری اب جو ہے نا آہستہ آہستہ بیٹھ رہی ہے, اس کو بچانے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ کچھ لوگ مل کے اس کی تھوڑی سی نا مدد کریں. بہت شکریہ, خدا حافظ.